آج میں اور آپ بیت اللہ کو دیکھنے کو ترستے ہیں یا نہیں؟ میرے اکابر علماء بیٹھے ہیں، ان کی موجودگی میں کہہ رہا ہوں، اللہ کی قسم جس نے بیت اللہ کو دیکھا نہیں وہ ترستا ہے، اور جو دیکھ لے وہ تڑپتا ہے، اس سے رہا نہیں جاتا۔ تو ایک بات اگر آپ کی پوری توجہ ہو تو میں بات کہنا چاہوں گا، ساری دنیا بیت اللہ کا دیدار چاہتی ہے اور بیت اللہ نبوت کا دیدار چاہتا ہے، لہذا الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ لا نبی بعدہ ولا معصوم بعدہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا صدق اللہ وصدق رسولہ النبی الکریم ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ محبت کے ساتھ دروشی پڑھ لیجیے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ قابل سب تعظیم و تکریم معزز علماء کرام، محترم معزز بزرگوں، دوستوں، عزیز نوجوان ساتھیوں، سن رہی ہوں تو قابل قدر ماؤں، بہنوں، بیٹیوں، سالانہ آپ حضرات سے یہاں ملاقات ہوتی ہے۔ مجھے نعرے کا بھی ذوق نہیں ہے، اور یہ بھی آپ حضرات میں سے اکثر میرے مزاج سے واقف ہیں کہ کوئی ہاتھ اٹھا کر سبحان اللہ کہے، ماشاءاللہ کہے۔ میں گزارش یہ کروں گا کہ بس آپ میری بات سمجھنے کی کوشش کریں۔ کئی بار عرض کیا ہے مسئلہ کہ ایک تقریر کا مزاج ہے، ایک تدریس کا مزاج ہے۔ تقریر کا مزاج یہ ہوتا ہے کہ ماشاءاللہ سبحان اللہ کہنے سے مقرر کو جوش آتا ہے۔ تدریس کا یہ مزاج نہیں ہے۔ تدریس کا مزاج یہ ہے کہ آپ میری بات سمجھیں۔ حضرت اقدس حضرت مولانا صادق الامین صاحب دامت برکاتہم نے جہاں بات چھوڑی ہے وہیں سے بات کو تھوڑا آگے چلاتے ہیں۔ میں اس عنوان میں تھوڑا سا اضافہ کیا کرتا ہوں کہ ہم صحابہ کرام کو بھی مانتے ہیں اور اہل بیت کو بھی، نہیں اتنی بات نہیں، بلکہ ہم صحابہ کرام کو بھی سب کو مانتے ہیں اور اہل بیت کو بھی۔ تو یہ سب کا لفظ آپ نے ساتھ رکھنا ہے۔ ایک دو باتیں وہی پرانی ہیں جو تمہید کے طور پر میں عرض کیا کرتا ہوں تاکہ آگے بات چلائی جا سکے۔ تو صحابہ کرام کی گنتی کہاں سے شروع ہوتی ہے؟ سیدنا ابو بکر صدیق کی الف سے، رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ ختم کہاں ہوتی ہے؟ شاباش، مکتب عشق کے انداز نرالے دیکھے، انہیں کو چھٹی نہ ملی جن کو سبق یاد تھا۔ ایک آدمی کو یاد ہے صرف سبق۔ صحابہ کرام کی گنتی ابو بکر صدیق کی الف سے شروع ہوتی ہے اور حضرت وحشی کی یا پر ختم ہوتی ہے۔ مقام اور مرتبے کے اعتبار سے سب سے پہلے صحابی سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، اور سب سے آخری صحابی حضرت وحشی بن حرب رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ تو ہم صحابہ کرام کو سب کو مانتے ہیں اور اہل بیت کرام کو بھی سب کو مانتے ہیں۔ اہل بیت کرام کی گنتی کہاں سے شروع ہوتی ہے؟ ازواج مطہرات سے۔ کہاں سے شروع ہوتی ہے؟ بھئی میرے ساتھ تو آپ نے سبق یاد کرنا ہے صرف۔ اہل بیت کی گنتی کہاں سے شروع ہوتی ہے؟ ازواج مطہرات سے، اور ختم کہاں ہوتی ہے؟ حضور علیہ السلام کے سسرال پر۔ میں کہا کرتا ہوں کہ سنی اس کو کہتے ہیں جو سن کے مسلمان ہو، اس کو پتہ شتہ کچھ نہ ہو۔
تو اہل بیت کی گنتی کہاں سے شروع ہوتی ہے؟ ازواج مطہرات. ذرا میرے ساتھ ساتھ تھوڑا چلیں گے. ازواج مطہرات پہلے مصداق اہل بیت کے کون ہیں؟ ازواج مطہرات حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی ازواج، حضور علیہ السلام کی بیویاں. نمبر 2 آگے چلیں تھوڑا. ازواج مطہرات. نمبر 2 اہل ردا، چادر کے نیچے آنے والے کون ہیں؟ حضرت علی، حضرت فاطمہ، حضرت حسن اور حضرت حسین. حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا اللہم ہؤلاء اہل بیتی. اتنا مقولہ، اتنا ارشاد حضور علیہ السلام کا آپ کو لکھا ہوا در و دیوار پر ملے گا اور اگلی بات نہیں ملے گی. یا اللہ یہ میرے اہل بیت ہیں. آگے ہے فَذْهَبْ عَنْهُمُ الرِّجْسَ. یا اللہ یہ میرے اہل بیت ہیں. جس طرح ازواج مطہرات سے آپ نے رجس کو دور کر دیا، ان سے بھی رجس کو دور کر دے. یعنی وہ اہل بیت میں شامل تھے، اللہ نے ان کو پاک کیا تھا، ان کو حضور علیہ السلام نے دعا کرا کے ان میں شامل فرمایا. تو پہلے اہل بیت ہیں ازواج مطہرات، اور دوسرے ہیں فَذْهَبْ عَنْهُمُ الرِّجْسَ، وہ لوگ جن کو آپ علیہ السلام نے چادر کے نیچے بچھایا. اور تیسرے اہل بیت صحابی رسول حضرت زید بن ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ. مسلم شریف میں حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا میں تم میں 2 چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں، ایک قرآن کریم اور ایک اپنے اہل بیت. پھر اپنے اہل بیت کے بارے میں 3 بار ارشاد فرمایا کہ میرے اہل بیت کا خیال کرنا. حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کرتے ہیں میں نے عرض کی حضرت اہل بیت سے مراد ازواج مطہرات ہیں؟ آپ نے فرمایا نہیں، اہل بیت سے مراد ازواج مطہرات تو ہیں ہی، مگر یہاں جو ذکر ہے اہل بیت کا، اس سے مراد وہ ہیں جن پر صدقہ حرام ہے، جن پر صدقہ حرام ہے. یہ باتیں ذرا تھوڑی سی عجیب ہیں. جن پہ صدقہ حرام ہے. پھر زید بن ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا گیا صدقہ کن پر حرام ہے؟ آپ نے فرمایا 4 نسلوں پر، آل عقیل، آل علی، آل جعفر، آل عباس. 4 نسلیں ہیں جن پر صدقہ حرام ہے، لہذا یہ بھی سب اہل بیت میں شامل ہیں. نمبر 4 اہل بیت میں ہیں حضور علیہ السلام کی بیٹیاں اور حضور علیہ السلام کے داماد اور حضور علیہ السلام کے سسرال. اب توجہ میری طرف رہے آپ. لہذا اگر کوئی شخص حضرت علی کی فضیلت بیان کرتا ہے تو جس طرح وہ اہل بیت کی فضیلت بیان کرتا ہے، اسی طرح جو ابو العاص کی فضیلت بیان کرتا ہے وہ بھی اہل بیت کی فضیلت بیان کرتا ہے. جو حضرت عثمان غنی کی فضیلت بیان کرتا ہے وہ بھی اہل بیت کی فضیلت بیان کرتا ہے. اور جب بات سسرال کی آئے گی تو حضرت ابو بکر صدیق بھی حضور کے اہل بیت، اور حضرت فاروق اعظم بھی حضور کے اہل بیت، اور حضرت ابو سفیان بھی حضور کے اہل بیت. لہٰذا آپ ذرا توجہ فرمائیے، ایک شخص حضرت علی کو مانے اور حضرت ابو بکر کا انکار کرے تو صرف صحابہ کا انکار کر رہا ہے یا اہل بیت کا بھی ہے؟ جی آہستہ بول رہے ہیں، اہل بیت کا بھی. تو اس لیے میں بڑی ذمہ داری کے ساتھ ذمہ دار سٹیج پر ذکر کر رہا ہوں کہ صحابہ کو بھی سب کو ماننے والے ہم ہیں اور اہل بیت کو بھی سب کو ماننے والے ہم ہیں. دوسری بات، دوسرا دعویٰ، ہمارا دعویٰ یہ کہ صحابہ کرام اور اہل بیت کرام یہ ایک، ان میں کوئی اختلاف، بولیے ذرا، ان میں کوئی اختلاف؟ ذرا میں تھوڑا سا نقشہ آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں. اصحاب رسول کی گنتی
ہم نے بتلایا کہ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے شروع ہوتی۔ ابو بکر صدیق دین اسلام کی اکائی ہے۔ ان کا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں ان کے خیالات کیا ہیں؟ حدیث میں آتا ہے ایک دن صدیقہ کائنات سیدہ عائشہ سلام اللہ علیہا نے سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا، ابا جان، جس مجلس میں حضرت علی آ جائیں آپ بس حضرت علی کو دیکھتے رہتے ہیں، اس کی کیا وجہ ہے؟ حضرت ابو بکر صدیق نے فرمایا، بیٹی تمہیں معلوم ہے کہ میں نے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے کہ علی کے چہرے کو دیکھنا عبادت۔ میں نے حضرت حضور علیہ السلام سے سنا ہے کہ علی کے چہرے کو دیکھنا عبادت ہے، لہذا جس طرح ہمارے پیر حضرت ابو بکر صدیق ہیں اس طرح ہمارے پیر حضرت علی بھی ہیں۔ توجہ آپ کی میری طرف رہے گی۔ حدیث میں آتا ہے حضور علیہ السلام کے انتقال کے بعد ایک دن سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا وہ لوگ جمع ہو جائیں جن سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی وعدہ کیا تھا کہ میں فلاں چیز تمہیں دوں گا۔ صحابہ کرام کا ایک جمع غفیر جمع ہو گیا۔ حضرت ابو بکر صدیق نے فرمایا بولو بھائی۔ ایک صحابی کھڑے ہوئے، عرض کی امیر المومنین، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے کھجوریں دینے کا وعدہ کیا تھا کہ 3 مٹھیاں کھجور کی مجھے دینی ہیں۔ حضرت ابو بکر صدیق نے حضرت علی سے فرمایا، علی ان کو 3 مٹھیاں کھجور دو۔ حضرت علی اٹھے اور 3 مٹھیاں کھجور آپ نے اس شخص کو دی۔ جو ہی اس شخص کو دی تو ابو بکر صدیق نے فرمایا اس شخص سے کہ کھجوروں کو گنو۔ اس شخص نے کھجوروں کو گنا تو ان کی تعداد 60 تھی۔ کتنی تعداد تھی؟ 60۔ حضرت ابو بکر صدیق نے فرمایا صدق اللہ ورسولہ، اللہ اور اس کا رسول سچ کہتے ہیں۔ سوال یہ ہے کہ یہاں حضور علیہ السلام کی کون سی بات ہو رہی ہے؟ تو سیدنا ابو بکر صدیق سے صحابہ کرام نے پوچھا، حضرت کیا مطلب ہے آپ کی بات کا؟ فرمایا جس دن میں حضور علیہ السلام کے ساتھ ہجرت کر رہا تھا، حضور علیہ السلام نے، توجہ پوری میری طرف رہے، حضور علیہ السلام نے، ابو بکر صدیق کہہ رہے ہیں، میرا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لیا اور میرا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لے کر فرمایا ابو بکر، علی کا ہاتھ میرے ہاتھ کے برابر ہے۔ کیا فرمایا؟ کہ علی کا ہاتھ میرے ہاتھ کے برابر ہے، اور حضور کی 3 مٹھیوں میں 60 کھجوریں آتی تھی۔ اس لیے میں نے کہا صدق اللہ ورسول۔ توجہ ہے آپ کی؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس لگی، سیدنا ابو بکر، عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور دیگر صحابہ کرام تشریف رکھتے ہیں کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لائے۔ اکابر علماء بیٹھے ہیں۔ میں شاید پہلے بھی یہ بات عرض کر چکا ہوں، حضور علیہ السلام کے مجلس کا نقشہ یہ ہوتا تھا کہ حضور علیہ السلام کے دائیں جانب سیدنا ابو بکر صدیق بیٹھتے تھے اور بائیں جانب بولو سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیٹھتے تھے۔ کسی کو نہ ان کے برابر بیٹھنے کی اجازت تھی اور نہ کسی کو ان سے آگے چلنے کی اجازت تھی۔ کتابوں میں ایک عجیب واقعہ لکھا ہے کہ ایک دن حضور علیہ السلام چل رہے تھے، سیدنا ابو بکر صدیق دائیں ہیں، سیدنا فاروق اعظم بائیں ہیں، تو عجیب صورتحال پیش آئی۔ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے جلیل القدر صحابی ہیں، صحابہ کرام کی جماعت میں یہ وہ عجیب شخص ہے جس کو حضور علیہ السلام نے ایک موقع پر فرمایا، ارمی فدا کا ابی و امی یا سعد، اے سعد تیر پھینک، تجھ پہ میں محمد کی ماں بھی قربان ہو، میں محمد کا باپ بھی قربان ہو۔ یہ سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت ابو بکر صدیق کے ساتھ ساتھ چل رہے ہیں۔ حضور علیہ السلام کی جو نظر پڑی تو دیکھا کہ حضرت سعد تھوڑا سا آگے بڑھ گئے۔ حضرت حضور علیہ السلام نے فرمایا سعد پیچھے ہٹ، تمہیں کہا نہیں کہ کوئی ابو بکر و عمر کے برابر نہ چلے۔ مجھے اس پہ ایک عجیب بات یاد آئی۔ حدیث میں آتا ہے ایک مرتبہ ایک مقام پر تبلیغ کے لیے کچھ صحابہ کو بھیجنا چاہتے ہیں حضور علیہ السلام۔ آپ علیہ السلام نے صحابہ کرام سے مشورہ لیا
صحابہ کرام بیٹھے ہیں، ہر آدمی اپنی اپنی رائے دے رہا ہے۔ جب سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی باری آئی تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ابو بکر و عمر کو بھیج دیجئے۔ کس کو بھیج دیجئے؟ ابو بکر و عمر کو بھیج دیجئے۔ پوری توجہ میری طرف رہے۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ابو بکر و عمر کو بھیج دیجئے۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا علی ابو بکر و عمر کو؟ علی ابو بکر و عمر کو؟ ابو بکر و عمر تو میری آنکھیں ہیں اور میرے کان ہیں۔ ابو بکر و عمر تو میری آنکھیں ہیں اور میرے کان ہیں، ان کو کیسے بھیج سکتا ہوں؟ تو حضرت علی نے اپنی محبت میں رائے دی۔ میں بات عرض کر رہا تھا، بات کہیں دور نہ نکل جائے۔ حضور علیہ السلام کی مجلس لگی ہے، ابو بکر صدیق دائیں بیٹھے ہیں، فاروق اعظم بائیں بیٹھے ہیں۔ حضور علیہ السلام کی مجلس بھری ہوئی ہے، حضرت علی تشریف لائے۔ حضرت علی آ کر کھڑے ہو گئے، جگہ نہیں ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نظر پڑی تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی جگہ سے ہٹے اور حضرت علی کو اپنے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان بٹھا لیا۔ حضور علیہ السلام نے دیکھا تو دیکھ کر عجیب جملہ کہا۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا اہل فضل کو اہل فضل ہی پہچانتے ہیں۔ ابو بکر صدیق کو علی پہچانتے ہیں اور علی کو ابو بکر صدیق پہچانتے ہیں۔ میں دوسرا دعویٰ کر رہا ہوں، ہمارا دعویٰ ہے کہ صحابہ اور اہل بیت، بولو بولو، صحابہ اور اہل بیت ایک ہیں۔ ہماری ایک آنکھ کا نور اصحاب رسول ہیں اور دوسری آنکھ کا نور، بولو بولو ذرا، دوسری آنکھ کا نور اہل بیت کرام ہیں۔ صحابہ کرام کو چھوڑتے ہیں تب بھی اندھیرا ہے اور اہل بیت کو چھوڑتے ہیں تب بھی اندھیرا ہے۔ صحابہ کرام کون؟ آج ایک اور طرح سے اس بات کو عرض کرنا چاہتا ہوں۔ دیکھیے، دنیا میں کسی بھی آدمی کے بلندی پر جانے کے لیے اس کے 4 سبب ہوا کرتے ہیں۔ نمبر 1، طالب علم کا حافظہ قوی ہو۔ جو طالب علم اچھا ڈاکٹر بننا چاہتا ہے، انجینئر بننا چاہتا ہے، ماہر معیشت بننا چاہتا ہے، پہلی چیز جو ضروری ہے وہ یہ ہے کہ اس کا حافظہ صحیح ہو، طالب علم۔ نمبر 2، دوسری چیز یہ ہے کہ استاد قابل ہو۔ تیسری چیز یہ ہے کہ یونیورسٹی اور ادارے کا ماحول اچھا ہو۔ چوتھی چیز یہ ہے کہ نصاب تعلیم عمدہ ہو۔ اب ذرا غور فرمائیں، صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی عنہم اجمعین کا حافظہ صحیح ہے۔ کیا کہہ رہا ہوں؟ درسگاہ میں آنے والے جو طلباء ہیں ان کا حافظہ، جی تو غور فرمائیے، حافظہ بیان کرنے لگا ہوں۔ پہلے درجے کے صحابی کون ہیں؟ بولو یار، آپ آہستہ بول رہے ہیں، مجھے کم سنائی دے رہا ہے۔ پہلے درجے کے صحابی کون ہیں اور آخری درجے کے؟ حضرت وحشی۔ آئیے، حضرت زید فرماتے ہیں کہ میں ایک مرتبہ مجھے یہ خیال آیا کہ مجھے احد کا واقعہ کسی ایسے آدمی سے سننا چاہیے جس آدمی نے احد کے میدان میں جو آدمی موجود ہو۔ کہتے ہیں کہ مجھے پتا چلا کہ حضرت وحشی زندہ ہیں اور ذرا تھوڑا شہر سے باہر رہتے ہیں، تو میں حضرت وحشی کے پاس گیا کہ احد کا واقعہ ان سے جا کر سنتا ہوں۔ جب میں وہاں پہنچا تو میں نے دیکھا کہ وحشی تو بوڑھا ہو گیا ہے، تو مجھے یہ خیال آیا کہ اس کا تو بیچارے کا حافظہ کمزور ہو گیا ہوگا، اس کو کہاں یاد رہا ہو۔ تو میں نے سوچا کہ پہلے امتحان لیتا ہوں۔ میں نے سلام کیا، سلام کرنے کے بعد میں نے کہا حضرت مجھے پہچانا ہے؟ تو حضرت وحشی کا بڑھاپا تھا، آپ کے ابرو آنکھوں پر آ چکی، انہوں نے وہ ابرو سے آنکھوں سے وہ اوپر اٹھائے بال اور مجھے دیکھ کر فرمایا تم فلاں شخص کے بیٹے ہو؟ میں نے کہا جی حضرت، بیٹا تو میں اسی کا ہوں، پر اگلا سوال داغ دیا کہ میری تو آپ سے ملاقات نہیں، آدمی تو وہی ہوں جو آپ کہہ رہے ہیں، لیکن میری آپ سے ملاقات نہیں ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ حضرت ہاں
حضرت وحشی نے کہا ہاں بیٹا تمہاری مجھ سے ملاقات نہیں ہے مگر میری تم سے ملاقات ہے۔ کہا وہ کیسے؟ کہا جب تم پیدا ہوئے تمہارے والد گرامی تمہیں گھٹی دلوانے کے لیے حضور علیہ السلام کے مجلس میں لے کر آئے، حضور علیہ السلام نے لعاب مبارک تمہارے منہ میں ڈالا، میں ان دنوں پیچھے بیٹھا کرتا تھا، مجھے پیچھے بیٹھنے کا حکم تھا، جب تم لعاب دلوا کر تمہارے والد جانے لگے تو میں نے آگے بڑھا کہ اس خوش نصیب بچے کو دیکھوں جس کو گھٹی حضور علیہ السلام کے لعاب سے دی گئی ہے۔ جب میں آگے بڑھا تو آپ کے والد نے جلدی سے آپ کے منہ پہ کپڑا ڈال لیا، میں بیٹے تمہیں تو نہیں دیکھ سکا مگر میں نے تمہارے پاؤں دیکھے تھے، آج جب میں نے دیکھا تو پہچان لیا کہ یہ وہی بچہ ہے۔ آخری درجے کے طالب علم کے حافظے کا جب یہ عالم ہے تو اول درجے کے طالب علم کے حافظے کا کیا عالم ہوگا۔ ایک اور حدیث میں ایک عجیب واقعہ آتا ہے، ایک صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ میاں بیوی بیٹھے ہوئے تھے تو ایک شخص آیا مانگنے والا فقیر، اس نے صدا لگائی اجرکم علی اللہ، اللہ تعالیٰ تمہیں اجر دے، پانی پلاؤ۔ تو صحابی نابینا تھے تو بیوی نے وہ پانی کا پیالہ بھرا اور اس کو پکڑا دیا، وہ اللہ کا بندہ ایسا آدمی تھا ساتھ پیالہ بھی لے گیا۔ کتابوں میں لکھا 10 سال کے بعد نابینا صحابی یہ میدان عرفات میں تھے کہ میدان عرفات میں آواز آئی اجرکم علی اللہ، تو صحابی نے جو ہی آواز سنی تو کہا یہ پیالے میرے پیالے والا ہے، یہ وہ میرے پیالے والا ہے۔ حافظہ اتنا قوی۔ نمبر 2، استاد ذہین ہونا چاہیے۔ صحابہ کرام کے استاذ کون ہیں؟ جی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جن کو اولین اور آخرین کا علم عطا کیا گیا ہے، ساری دنیا کے ذہینوں کے سردار۔ ایک چھوٹا سا واقعہ، حضور علیہ السلام اپنے خیمے میں ہیں، جنگ کا موقع ہے، باہر سے لڑنے جھگڑنے کی آواز آ رہی ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم باہر تشریف لائے، پوچھا کیا مسئلہ ہے؟ صحابہ کرام نے عرض کیا آقا ایک جاسوس پکڑا گیا ہے، صحابہ کرام اس سے پوچھ رہے ہیں تعداد بتلاؤ، تعداد کتنی ہے؟ وہ تعداد نہیں بتلاتا۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا اس کو میرے پاس بلاؤ۔ حضور علیہ السلام کے پاس بلایا گیا، حضور علیہ السلام نے فرمایا بابا اس کو مارو نہیں، نہ تنگ کرو اس کو۔ اس سے پوچھا بیٹا بتلاؤ کتنے اونٹ روز ذبح کرتے ہو؟ کیا سوال کیا؟ اس کو کوئی اندازہ نہیں ہے بات کا۔ حضور علیہ السلام نے اس کو پیار کیا اور پیار کر کے فرمایا بیٹا کتنے اونٹ روز ذبح کرتے ہو؟ اس نے کہا جی 10 اونٹ ذبح کرتے ہیں۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا اس کو چھوڑ دو، یہ 1000 آدمی۔ تو استاد بھی بڑا ذہین ہے۔ تیسری چیز، نصاب تعلیم عمدہ ہونا چاہیے، تو نصاب تعلیم قرآن کریم ہے، تو لہذا نصاب بھی بہت عمدہ ہے۔ اور چوتھی چیز تھی یونیورسٹی کا، مدرسے کا، سکول کا ماحول اچھا ہونا چاہیے، ماحول حضور علیہ السلام کی صحبت ہے، بیت اللہ کی سنگت ہے۔ جاگ رہے ہو؟ بیت اللہ کی صحبت ہے۔ آج بھی 1400 سال گزرنے کے بعد آج بھی جب مومن بندہ مطاف میں اترتا ہے تو علماء کی بات نہیں کر رہا، میں عوام الناس کی بات کر رہا ہوں۔ ایک عام آدمی بھی جب مطاف میں اترتا ہے اور بیت اللہ کے سامنے جاتا ہے تو سارے خیالات کافور ہو جاتے ہیں، ارے یہ بیت اللہ کی صحبت کا عالم ہے تو بیت اللہ کے والی کی صحبت کا عالم کیا ہوگا؟ میری بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ بیت اللہ کے والی کی صحبت کا عالم کیا ہوگا؟ توجہ میری طرف رہے۔ اس پہ بھی ایک عجیب بات یاد آئی، حضرت سلیمان علیہ السلام سفر پر روانہ ہیں، بیت اللہ کے قریب سے گزرے، اپنی کسی مصروفیت کے باعث طواف کو نہ آ سکے۔ حدیث میں آتا ہے بیت اللہ رو پڑا، اللہ تعالیٰ سے فریاد کی اللہ تیرا ایک نبی آیا تھا اور میرے طواف کو نہیں آیا۔ ویسے یاد رکھنا 1024,000 انبیاء علیہم السلام سب کے سب بیت اللہ کے طواف کو ضرور آئے ہیں۔ اس موقع پر حضرت سلیمان علیہ السلام طواف کے لیے نہیں آ سکے تو
تو بیت اللہ رویا اور کہا اللہ تیرا ایک نبی آیا تھا میرے طواف کے لیے نہیں آیا. حدیث میں آتا ہے اللہ نے کہا بیت اللہ چپ کر جاؤ, میں ایک ایسی قوم پیدا کرنے والا ہوں جو تجھے دیکھنے کو اس طرح ترسیں گے جس طرح ماں اپنے بچے کو دیکھنے کو ترستی ہے. مگر مجھے یہاں ایک بات اور کہنے دیجئے, آج میں اور آپ بیت اللہ کو دیکھنے کو ترستے ہیں یا نہیں؟ میرے اکابر علماء بیٹھے ہیں, ان کی موجودگی میں کہہ رہا ہوں, اللہ کی قسم جس نے بیت اللہ کو دیکھا نہیں وہ ترستا ہے, اور جو دیکھ لے وہ تڑپتا ہے, اس سے رہا نہیں جاتا. تو ایک بات اگر آپ کی پوری توجہ ہو تو میں بات کہنا چاہوں گا, ساری دنیا بیت اللہ کا دیدار چاہتی ہے اور بیت اللہ نبوت کا دیدار چاہتا ہے. لہذا ماحول بھی بڑا عمدہ ہے, صحبت بہت عمدہ ہے. توجہ ہے, چلیں آگے. چوتھی چیز کیا؟ 4 چیزیں پوری ہو گئی. نمبر 1 طالب علم ذہین ہو. نمبر 2 استاذ قابل ہو. نمبر 3 نصاب تعلیم اعلیٰ ہو. نمبر 4 بولو یونیورسٹی کا ماحول اچھا ہو. صحابہ کرام کو چاروں چیزیں مل گئی. طلبہ بھی ذہین ہیں, استاد بھی بڑا قابل ہے, نصاب بھی بڑا عمدہ ہے, اور ماحول بھی بہت عمدہ ہے. اب 23 سال لگے. حضور علیہ السلام نے جماعت تیار کر دی. جب طالب علم تعلیم مکمل کر لے تو پھر امتحان ہوا کرتا ہے. امتحان ہوتا ہے یا نہیں؟ پھر امتحان ہوا کرتا ہے. اب امتحان کا وقت آیا, اور قابل استاذ کی علامت یہ ہوتی ہے کہ وہ چاہتا ہے کہ امتحان لینے والا مجھ سے زیادہ قابل ہونا چاہیے. اب حضور سے بڑا تو دنیا میں کوئی تھا نہیں, تو حضور علیہ السلام نے جب اپنی جماعت کو امتحان کے لیے پیش کیا تو اللہ نے کہا میں خود امتحان لوں گا. امتحان کون لے گا؟ بولیے ذرا, امتحان کون لے گا؟ کہا امتحان میں خود لوں گا. یا اللہ, ہاتھوں کا, آنکھوں کا, زبان کا؟ کہا نہیں, اولئک الذین امتحن اللہ قلوبہم. استاد اتنا قابل, نصاب اتنا اعلیٰ, طلباء اتنے اعلیٰ, تو امتحان بھی میں خود لوں گا, اور امتحان بھی ہاتھوں کا نہیں, زبان کا نہیں, دل کا لوں گا. یا اللہ, امتحان گاہ کیسی ہوگی؟ نگرانی سخت ہوگی, نرم ہوگی؟ اللہ, بیٹھنے کی جگہ کیسی ہوگی؟ امتحان جو آپ لیں گے جگہ کیسی ہوگی امتحان کی؟ کہا ہاں امتحان لوں گا, خبیب کو دہکتے ہوئے شعلوں پر ڈال کر. امتحان لوں گا زنیرہ کی آنکھیں نکلوا کے. امتحان لوں گا سمیہ کے ٹکڑے کرا کے. امتحان لوں گا بلال کو تپتی ہوئی ریت پر لٹا کر, ہاتھوں میں میخیں گاڑ کر. اور پھر اس نے امتحان لیا. امتحان کس نے؟ صحابہ کا امتحان کس نے لیا؟ اور امتحان بھی دل کا. قلوبہم للتقوی. کہا میں نے ان کے دلوں کو پاکیزہ پایا. امتحان ہو گیا صحابہ کرام کا. یا اللہ, رزلٹ کیا ہے؟ کہا رضی اللہ. بولیے ذرا, سارے بولیے ذرا. ابھی مولانا صادق الامین صاحب فرما رہے تھے رضی اللہ کیا. حدیث میں آتا ہے جنتی جنت میں چلے جائیں گے, جہنمی جہنم میں چلے جائیں گے. اللہ تعالیٰ اہل جنت سے پوچھیں گے کسی چیز کی تمنا ہے؟ نہیں. پھر تیسری مرتبہ نہیں. جب تیسری مرتبہ کہیں گے نا تو اللہ فرمائیں گے رضی اللہ. تو حدیث میں آتا ہے جنت میں کوہرام مچ جائے. اللہ فرمائیں گے تمہیں کیا ہوا؟ اہل جنت کہیں گے اللہ تیرے رضی اللہ کہنے میں جو لذت ہے وہ تیری جنت میں بھی نہیں ہے. تو رزلٹ کیا دیا؟ بولیے رزلٹ کیا دیا؟ رضی اللہ. توجہ میری طرف رہے. امتحان بونڈا ڈائی. بعض اوقات ممتحن نمبر تو 6 دے دیتا ہے,
مگر امتحان جو سخت لیتا ہے تو طالب علم کہتا ہے نمبر تو دے چھوڑے نے پر میری پی کر چھڈی ہے. یا اللہ جب خباب کو کاٹا جا رہا تھا، یا اللہ جب ان کو شولوں پر لٹایا جا رہا تھا، یا اللہ جب سمیہ کے ٹکڑے کیے جا رہے تھے، یا اللہ ان کی کیفیت کیا تھی؟ قرآن کہتا ہے وَرَضُوا عَنْهُ. نہیں توجہ آپ کی توجہ نہیں میری بات کی طرف. اس حال میں بھی صحابہ مجھ سے بولیے صحابہ مجھ سے تو رزلٹ دے دیا اور اپنی رضا کا پروانہ دے دیا. اب توجہ میں چاہوں گا آپ حضرات ذرا میری طرف دیکھیں. میرے بعد انشاءاللہ حضرت مولانا تشریف لائیں گے. آپ جب تک میری طرف توجہ نہیں کریں گے میں آگے بات نہیں شروع کروں. رزلٹ دے دیا. امتحان کس کا ہوا؟ نہیں، دلوں کا. امتحان دلوں کا لیا اور رزلٹ کیا دیا؟ رضی اللہ. جب رزلٹ مل گیا اور طالب علم جب کامیاب ہو جائے تو پھر عام طور پر ادارے والے کامیاب طلباء کو انعام دیا کرتے ہیں. پوری توجہ رہے، کیا دیا کرتے ہیں؟ ادارے والے انعام دیا کرتے ہیں. انعام لینے کا وقت آیا تو جب آدمی انعام لیتا ہے تو انعام ہاتھ پر لیا جاتا ہے. صحابہ کرام نے ہاتھ پھیلائے امتحان کے لینے کے لیے، انعام کے لینے کے لیے. قرآن کہتا ہے ان الذین یبایعونک انما یبایعون اللہ ید اللہ فوق ایدیہم. صحابہ کرام نے جب ہاتھ پھیلائے انعام لینے کے لیے تو اللہ نے انعام کیا دیا؟ ید اللہ فوق ایدیہم. اللہ نے صحابہ پہ اپنا ہاتھ رکھ دیا. توجہ چاہوں گا، کیا دیا انعام؟ اپنا. میرے اکابر علماء بیٹھے ہیں، ہاتھ رکھ دیا کہ یہ میرے ہو گئے جی. اور اللہ کا ہاتھ رکھنا، پوری توجہ، کتابوں میں لکھا ہے. امام مالک رحمہ اللہ تعالی کا ایک دہریے سے مناظرہ ہو گیا، بحث آگے بڑھ گئی، فیصلہ نہیں ہو رہا. امام مالک نے کہا آگ جلاتے ہیں. آگ جلائی گئی. آگ جلانے کے بعد آپ نے اس دہریے کا ہاتھ پکڑا اور دہریے کا ہاتھ پکڑ کے آپ نے آگ میں چھلانگ لگا دی. اب عجیب مسئلہ بنا، آگ نہ امام مالک کو لگتی ہے نہ دہریے کو لگتی ہے. امام مالک اور پریشان ہو گئے، آسمان کی طرف دیکھا، اللہ تیری کیا حکمتیں ہیں سمجھ میں نہیں آ رہی. تیرا قرآن بھی سچا، تیرے نبی کا فرمان بھی سچا، یہ مردود جھوٹ بول رہا ہے. اللہ اپنی قدرت کا مشاہدہ کرانا اور امت کو امتحان میں نہ ڈال. آواز آئی، میرے بندے، امام مالک اگر ہم سے فیصلہ لینا تھا پھر اس کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں کیوں پکڑ لیا؟ ہماری غیرت گوارا نہیں کر رہی کہ ہاتھ تو تیرے ہاتھ میں ہو اور اس کو آگ لگا دے. ارے جس کا ہاتھ امام مالک کے ہاتھ میں آ جائے اور جس کا ہاتھ رسول اللہ کے ہاتھ میں آ جائے، خود جس کے ہاتھ پر اللہ اپنا ہاتھ رکھ دے. اور علماء کرام اتنا بڑا انعام کہ اللہ تعالیٰ نے، ہے توجہ آپ کی، میں پوری توجہ چاہوں گا، ایک جملہ دینا چاہتا ہوں. اتنا بڑا انعام کہ اللہ نے صحابہ کرام کے ہاتھ پر اپنا ہاتھ رکھ دیا. حضور کو اس وقت اپنے ایک دیوانے کا خیال آیا. پہنچے نہیں پہنچے؟ وہ دیوانہ جو مکہ میں حالات کی خبر لینے کے لیے گیا ہے. یا اللہ باقیوں کے ہاتھ پر تو ان الذین یبایعونک انما یبایعون اللہ. یا اللہ جو بیعت کر رہے تھے ان کے ہاتھوں پر تو آپ نے اپنا ہاتھ رکھ دیا. یا اللہ میرا عثمان تو
کہاں ہے؟ حالات کی خبر لینے کے لیے گیا ہے۔ حضور علیہ السلام نے اپنا ہاتھ آگے کر کے کہا یہ عثمان کا ہاتھ ہے، یعنی اس کو بھی یہ انعام دے دیجئے۔ بات کچھ سمجھ میں آ رہی ہے؟ یہ انبیاء علیہم السلام کو ہم کہا کرتے ہیں انبیاء علیہم السلام معصوم ہیں، ہمارا عقیدہ ہے، اور صحابہ کرام بولو انبیاء علیہم السلام معصوم ہیں اور صحابہ محفوظ کی مثال علماء نے دی ہے۔ کہا کیچڑ ہے نا، کیچڑ میں آدمی چل رہا ہے، چھوٹا بچہ ساتھ ہے تو اس کا ہاتھ پکڑ لیتا ہے تاکہ یہ پھسل نہ جائے۔ تو نبی وہ ہوتا ہے جو پھسلتا نہیں، اور صحابی وہ ہوتا ہے جس کو پھسلنے دیا جاتا نہیں، کیونکہ صحابی کا ہاتھ نبی کے ہاتھ میں ہوتا ہے۔ تو نبی معصوم ہوتا ہے، صحابی محفوظ ہوتا ہے۔ تو میں عرض کر رہا تھا اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان صحابہ کرام کو کیونکہ قابل بنانا تھا کس چیز کے؟ بس تقریر میری ختم ہوئی، اب ذرا نتیجے پہ چلتے ہیں۔ ہے توجہ آپ کی؟ توجہ ہے آپ کی؟ پوری توجہ ہے؟ محرم الحرام کے مہینے میں سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بھی شہادت ہوئی ہے۔ تھوڑا جوڑ لگانا چاہ رہا ہوں۔ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ ہیں جن کو اس امت کا محدث کہا جاتا ہے، جس کی زبان پہ رب بولتا ہے۔ عبداللہ بن ابی منافق کا جنازہ ہے۔ حضور علیہ السلام جنازہ پڑھانا چاہتے ہیں، سیدنا فاروق اعظم نے پیچھے سے دامن پکڑا ہوا ہے، آقا منافق ہے، اس کا جنازہ نہیں پڑھنا۔ میں نے ایک بہت اہم مسئلہ عرض کرنا ہے، پوری توجہ آپ کی رہے، بس تقریر میری ختم ہے۔ سیدنا فاروق اعظم جنازہ پڑھانا روک رہے ہیں اور حضور علیہ السلام جنازہ، یہ جو منافق ہے حضور علیہ السلام نے اس کو اپنا قمیض بھی دیا ہے کفن کے لیے۔ حضور علیہ السلام نے، کیونکہ اس کا بیٹا صحابی تھا، حضور علیہ السلام نے اپنا لعاب مبارک بھی اس کے منہ میں ڈالا اور اپنے ناخن مبارک کاٹ کے اس کی آنکھوں پر رکھے۔ ہے توجہ؟ ہیں جی؟ توجہ ہے آپ کی؟ گیر لگنے والا کہیں ایسا نہ ہو میری ساری تقریر ضائع ہو جائے۔ پوری توجہ چاہوں گا، بس آخری بات ہے۔ حضور علیہ السلام کا قمیض بھی، حضور علیہ السلام نے لعاب مبارک بھی ڈالا، ناخن بھی کاٹ کے اس کے چہرے پہ ڈالے اور جنازہ بھی پڑھایا۔ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ روک رہے ہیں، حضرت منافق تھا، بے ایمان تھا، اس کا جنازہ نہیں پڑھا۔ حضور علیہ السلام نے جنازہ پڑھایا۔ جنازہ پڑھانے کی دیر تھی کہ جا جبرائیل علیہ السلام تشریف لائے۔ آیت کریمہ نازل ہوئی، وَلَا تُصَلِّ عَلَىٰ أَحَدٍ مِّنْهُمْ مَاتَ، پیغمبر ان میں سے کسی کا جنازہ نہیں پڑھنا، وَلَا تَقُمْ عَلَىٰ قَبْرِهِ، اور اس کی قبر پر بھی نہیں جانا۔ پوری توجہ میری طرف ہے۔ آگے کہا استغفر لہم او لا تستغفر لہم، آپ استغفار کریں یا استغفار نہ کریں، ان تستغفر لہم 70 مرہ، آپ 70 مرتبہ بھی استغفار کریں، فلن یغفر اللہ، معاف نہیں کرنا۔ علماء نے دو باتیں لکھی ہیں، دونوں بہت عجیب قابل غور۔ ایک بات حکیم الامت مجدد الملت مولانا شیخ علی تھانوی رحمۃ اللہ نے لکھی، بہت عجیب بات۔ کہا جب منافق تھا، علی الاعلان منافق تھا، حضور علیہ السلام نے اس کا جنازہ پڑھایا کیوں؟ پھر اپنا قمیض بھی دیا، لعاب مبارک بھی ڈالا۔ کہا حضور علیہ السلام مسئلہ بتلانا چاہتے ہیں کہ اگر ایک آدمی کا عقیدہ درست نہیں، پوری توجہ، اگرچہ اس کو کفن کے لیے میں محمد کریم کا قمیض دے دیا جائے، اس کے منہ میں میں محمد کریم کا لعاب ڈال دیا جائے،
اس کے چہرے پر میں محمد کریم کے ناخن بھی ڈال دیے جائیں اور میں محمد کریم اس کا جنازہ بھی خود پڑھاؤں، اگر عقیدہ درست نہیں تو کوئی فائدہ۔ حضور علیہ السلام مسئلہ بتلانا چاہتے تھے کہ نسبت کا فائدہ ایمان کے ساتھ ہوگا، ایمان کے بغیر۔ اب پوری توجہ چاہوں گا، کیا عبداللہ بن ابی کلمہ نہیں پڑھتا تھا؟ بس نتیجے پر ہم کھڑے، آپ بولیں گے تو مسئلہ حل ہوگا۔ کلمہ نہیں پڑھتا تھا نا؟ کلمہ، نمازیں بھی کس کے پیچھے؟ حضور کے پیچھے۔ نمازیں بھی حضور کے پیچھے پڑھ۔ ختم نبوت کا منکر تھا؟ نہیں۔ عقائد و نظریات بھی مانتا تھا، کلمہ بھی پڑھتا تھا، نمازیں بھی حضور کے پیچھے پڑھتا تھا، مگر اللہ کہتے ہیں استغفر لہم او لا تستغفر لہم، استغفار کرو نہ کرو بخشنا۔ اس کے ایمان میں کمی کیا تھی؟ کن چیزوں پر ایمان لانا ضروری تھا جن میں سے وہ کسی ایک چیز کا انکار کر رہا تھا؟ میں اپنے فاضل علماء کی موجودگی میں کہہ رہا ہوں، اپنے علماء اکابر کی موجودگی میں کہہ رہا ہوں، میں نے اس واقعے کو بارہا پڑھا، بار بار اس پر غور کیا۔ جب میں غور کرتا ہوں تو قرآن منافقین کے بارے میں کہتا ہے وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسِ قَالُوا أَنُؤْمِنُ كَمَا آمَنَ السُّفَهَاءُ۔ ان کے عقیدے میں اس کے سوا کوئی خرابی نہ تھی کہ یہ کہتے تھے ہم صحابہ کرام جیسا ایمان نہیں لائیں گے۔ قرآن نے کہا باوجود اس کے کہ یہ نمازیں حضور کے پیچھے پڑھ رہے ہیں، اللہ نے کہا میں بھی پھر معاف نہیں کروں گا۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے نہیں سمجھ میں آ رہی؟ نتیجہ یہ نکلا کہ اگر ایک آدمی کو اتنی نسبتیں حاصل ہو جائیں پھر بھی اس کا ایمان اگر صحابہ کرام کے ایمان کی مثل نہیں ہے تو قابل قبول اگر کوئی آدمی ان جیسا ایمان نہ لائے تو اللہ تعالیٰ اس ایمان کو قبول نہیں کرتے۔ تو کیا اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو نمونہ بنا سکتے ہیں جن کے ایمان میں خود شک ہو؟ کیا سمجھ رہے ہیں؟ ایسے لوگوں کو نمونہ بنایا جا سکتا ہے؟ لہٰذا ماننا پڑے گا کہ صحابہ کرام ایمان کے اعلیٰ ترین آخری درجے پر تھے، اور اگر کسی شخص کے دل میں صحابہ کرام کا بغض ہے تو پھر وہ نفلیں پڑھیں، نمازیں پڑھیں، پیشانیوں پر محراب بن جائیں، کوئی قابل قبول نہیں۔ صحابہ کرام کسوٹی ہیں، پیمانہ ہیں، یہ ہمارا ایمان ہے۔ واخر